اور میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں، فکر نہیں کریں، آتا ہوں وہ ضروری کہانی وہی سنانے آیا ہوں۔ مگر ایک اور مسئلہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا ادھر، کہ مسلمان لڑکی اور لڑکا نا ایک خاص نشے میں ہے، اور پتہ کیا نشہ ہو کہ میں نے آج نماز پڑھ لی، میں عائشہ اور فاطمہ ہو گئی ہوں، میں نے آج 5 نمازیں پوری کر لی، اور ہر ایک گلی میں ایک مولوی آتا ہے ٹھپا بھی لگا آتا ہے، یس یو آر ابو بکر، 30 روزے رکھ لیے، 5 نمازیں پڑھ لی۔ سب سے بڑا گناہ ایک غیر اسلامی نظام کے تحت زندگی گزارنا۔ اگر آپ نے پیسیولی اس کے خلاف کوئی جدوجہد آپ نہیں کر رہے تو آپ کا ہر سانس جو ہے وہ حرام ہے۔ سانس لو، سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، یہ ہر سانس حرام ہے، شرک ہے، یہ عوام کی حاکمیت، اور اس سے بڑی جنگ کوئی نہیں اللہ کے خلاف۔ سودی کاروبار سارا ہمارے ساری معاشی نظام کے اندر سود اور جوا تانے بانے کے طریقے سے، یہ جوا ہوتا ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں، ایک دم نیچے ایک دم اوپر، یہ دنیا کا وہ نظام ہے جاہلانہ۔ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک تو وہ جو گناہ اور حلال اور حرام کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے۔ ایک شخص سور کھا رہا ہے، چھی 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 چھی، سور 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 سور۔ ایک شخص بکری کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن اس کو خریدا تھا اس نے کسی کی جیب کاٹ کر، کیا کھا رہا ہے؟ حلال کے حرام؟ سمجھ میں آیا؟ ایک شخص ڈاکوؤں کے اڈے کے اوپر پہرے دار کے حصے سے کھڑا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، حلال کی ہے حرام کی ہے؟ ڈاکوؤں کا اڈا ہے، یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے یہ نظام، اللہ کے باغیوں کا، اور اس کی ہم سروس بھی کرتے ہیں، چاکری بھی کرتے ہیں، اس کے اندر سارا نظام بھی ہے، اور کسی کو ہوش ہی نہیں۔ اس نظام کے خلاف جدوجہد کرنا بھی فرض ہے، نہ علماء کو معلوم ہے نہ علماء نے واضح کیا ہے۔ وہ ایک فقہی اسلام جو ہے اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، اس میں تو جہاد بھی فرض عین تو ہے ہی نہیں۔ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جب ہوتی ہے تب ہوتی ہے، اور جنگ بھی ہر شخص پر تو فرض نہیں ہوتی، لہٰذا وہ فرض کفایہ ہے، بات ختم ہو گئی، رہ جاؤ باطل کے نظام کے تحت۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، دیکھا جائے گا جو ہوگا، اور کیا سب دیکھا کیا جائے گا، ہمارے شافع موجود ہیں، حضور موجود ہیں، لے جائیں گے ہم میں سے ایک کو جنت کے اندر سیدھے۔ پھر حضور کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے، وہ بھی پھر ہمیں بچانے کے لیے موجود ہے۔ یہ سارا جو ہے مکے والوں کا شرک واقعہ نہیں ہے، تو بس اسی پر میں آج ختم کر رہا ہوں، اس براڈر پیغام، براڈر سطح پر دین کے پیغام۔ دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے، اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی، اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں، اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں، وہی رشتہ داریاں، فساق و فجار، حرام خوروں، ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے روزانہ، بازی بازی بارش بابا، ہم بازی جھوٹ اوروں سے اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا۔ تو پہلی بات سمجھ لیجیے، اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دار و مدار ہے۔ نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔